أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والأحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان صلوات محمد حضرات، شیعیت اور حکومت کے موضوع پر مسلسل سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ سورہ ہجر جو قرآن مجید کا 15واں سورہ ہے، اس کی 42ویں آیت کا پہلا جز عنوان بیان کے طور پر آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں خالق کائنات ابلیس کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے خاص بندوں پر تجھے کبھی بھی حکومت حاصل نہ ہو سکے۔ حضرت صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ ان خاص بندوں سے مراد ہمارے شیعہ، یعنی اہل بیت کے شیعہ وہ ہیں کہ جو کبھی بھی ابلیس کو اپنا حاکم نہیں مانتے۔ شیطان کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر شیعوں کا سلطان نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات محمد وعلیہ۔ عزیزوں، ان مجالس میں میرا مقصد یہ ہے کہ میں یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد جب مولا علی کا حق غصب کر لیا گیا اور ظلم و ستم کا عالم یہ تھا
کہ شیعیان علی کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کے گھر لوٹے جا رہے تھے، ان کا مال و اسباب لوٹا جا رہا تھا، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ اس وقت شیعہ لٹتے رہے، قتل ہوتے رہے، مصائب اٹھاتے رہے، مگر فضائل اہل بیت بیان کرتے رہے۔ صلوات محمد۔ سنی عزیزوں، بہت سی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی حال میں طاغوت کی بیعت نہ کی، جنہوں نے سارے مصائب برداشت کرنے کے باوجود شیطان کے نمائندے کو کسی طرح سے اپنا سلطان نہ مانا۔ عزیزوں، صحیح مسلم میں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث تحریر ہے، صحیح مسلم کی پہلی جلد، صحیح مسلم جو صحاح ستہ میں دوسرے نمبر کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم۔ صحاح ستہ یعنی 6 کتابیں جن کو ہمارے غیر صحیح سمجھتے ہیں، اور ان میں پہلی 2 کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان کو ملا کے صحیحین کہا جاتا ہے، یعنی 2 صحیح کتابیں، ان کو بہت زیادہ صحیح سمجھتے ہیں۔ تو ان میں پہلے صحیح بخاری اور دوسرے صحیح مسلم۔ تو صحیح مسلم کی پہلی جلد میں تحریر ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص انصار کو دوست رکھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو انصار کو دشمن رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بہت غور و سنیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اب میرے بزرگ مجھے معاف کریں گے، میں بچوں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، لہذا ایک ایک بات کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ کے اصحاب 2 کیٹیگریز میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو مہاجر کہلاتا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو انصار کہلاتا ہے۔ مہاجرین رسول کے وہ صحابی کہلاتے ہیں جو مکے کے رہنے والے تھے اور پیغمبر کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے، اپنا مال اسباب چھوڑ کے آئے، اذیتیں برداشت کر کے آئے۔ یہ لوگ مہاجرین کہلائے، مہاجرین کہلائے۔ مہاجر بنا ہے ہجرت سے بنا ہے مہاجر، تو یہ لوگ مہاجر کہلائے۔ غور کی جگہ، یہ لوگ مہاجر کہلائے۔ انصار مدینے کے رہنے والے افراد، وہ لوگ کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو اپنے شہر میں یعنی مدینے میں پناہ دی، امان دی، اپنے گھر پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے لیے حاضر کیے، وہ کہلائے انصار۔ ایک صلوات پڑھیں محمد یعنی پیغمبر کی نصرت کرنے والے، یہ کہلائے انصار۔ تو پیغمبر نے اپنے صحابیوں میں انصار کے لیے یعنی ان کے لیے کہ جنہوں نے پیغمبر کو پناہ دی تھی، پیغمبر کو امان دی تھی، یہ ارشاد فرمایا کہ جو انصار سے محبت کرے وہ مومن ہے، اور جو انصار سے دشمنی رکھے وہ منافق ہے۔ کیوں منافق ہے یہ بھی بیان کیا پیغمبر نے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اس لیے کہ انصار نے مجھے مدینے میں پناہ دی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ انصار نے مجھے مدینے میں پناہ دی۔ اب انشاءاللہ آپ بات کو محسوس کریں گے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انصار نے مجھے مدینے میں پناہ دی، تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو محمد کو مدینے میں پناہ دے، جو محمد کو مدینے میں پناہ دے، اگر کوئی اس کو دوست رکھے تو مومن کہلائے، اور اس سے دشمنی رکھے تو منافق کہلائے۔ تو اب جو یتیمی کے عالم میں محمد کو مکے میں پناہ دے، صلوات محمد ایک بار بلند صلوات پڑھے محمد جو پیغمبر کو مکے میں پناہ دے، ایک
सलावत और पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जो मदीने में पनाह दे उसकी फजीलत समझ में आ रही है, और जिसने पैगंबर को मक्के में पनाह दी उसकी फजीलत समझ में नहीं आती। लोग हमसे कहते हैं कि साहब जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा कि जनाब अबू तालिब जो खाते थे वो मोहम्मद को खिलाते थे, जो खाते थे वो मोहम्मद को खिलाते थे। गौर कीजिएगा, जो खाते थे वो मोहम्मद को खिलाते थे, जहाँ सोते थे वहाँ मोहम्मद को अपने पहलू में सुलाते थे। क्या सुन रहे हैं आप? खुदा के लिए बेदार होकर सुनिए। जहाँ सोते थे वहाँ मोहम्मद को अपने पहलू में सुलाते थे, अपने पहलू में सुलाते थे ताकि मोहम्मद की हिफाजत हो सके। एक जुमला कहने को जी चाहता है कि जिनको पैगंबर की वफात के बाद बगैर पैगंबर के इज़्न के पैगंबर के पहलू में ले जाके लिटा दिया जाए उनकी फजीलत समझ में आती है, और जो पैगंबर को अपने पहलू में खुद लिटाए सलावत और बड़ा मोहम्मद उसके फजाइल समझ में नहीं आती। और आपने तो पैगंबर इस्लाम को जनाब अबू तालिब जहाँ सोते थे वहाँ सुलाते थे। एक चीज और लिखी गई कि जनाब अबू तालिब जहाँ जाते थे वहाँ पैगंबर को अपने साथ ले जाते थे। क्या समझ रहे हैं आप भाई? जहाँ जाते थे वहाँ पैगंबर को अपने साथ ले जाते थे। अब आप महसूस करें या न करें, लेकिन सरकार बाबुल हवायत से मंसूब ये बारगाह है। उनके दादा की फजीलत में एक नुक्ता हदिया खिदमत कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप जुमले को महसूस जरूर करेंगे कि लिखने वालों ने लिखा कि अबू तालिब जहाँ जाते थे मोहम्मद को ले जाते थे, जहाँ जाते थे मोहम्मद को ले जाते थे। हमने देखा कि सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में खुदावंद आलम आवाज दे रहा है कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो परवरदिगार जो अपने अब्द को ले गया। क्या सुना आपने? में क्या इसका दिया? खुदा के लिए आए बेदार हो, ये पाक है वो परवरदिगार नहीं बोल गया आपने, जो अपने परवरदिगार, पाक है वो परवरदिगार जो अपने अब्द को यानी रसूल को ले गया। अब हमारी समझ में आया कि मोहम्मद को या अल्लाह ले जाता है या अबू तालिब ले जाता है। अबू तालिब जहां जाते थे, क्या सुना है अजीजों आप? का अबू तालिब जहां जाते थे मोहम्मद को अपने साथ ले जाते थे, जहां जाते थे मोहम्मद को अपने साथ ले जाते थे। एक चीज और आपके सामने अर्ज कर रहा हूं अजीजों, जब कोई किसी को कहीं ले जाता है, समझ रहे हैं, जब कहीं कोई किसी को ले जाता है, आप किसी ऐसे शहर में पहुंचे जहां के रास्तों से आप वाकिफ न थे, आपने किसी से पूछा कि भाई हमको फला जगह जाना है, आप हमें बताइए कि हम कैसे जाएं। कोई शरीफ आदमी था, उसने कहा हम उधर ही जा रहे हैं, हम आपको लेके चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई आपको लेके चलेगा तो क्या आप उसके आगे आगे चलेंगे? और नहीं कर रहे हैं आप भाई? क्या आप उसके आगे आगे चलेंगे? कहीं भी आगे आगे नहीं चलेंगे, बल्कि उसके पीछे पीछे चलेंगे। फिर उससे कोई सवाल नहीं करेंगे, वो दाहिनी जाने मुड़ा तो हम भी दाहिनी जाने मुड़े, वो बाएं जाने मुड़ा तो हम भी बाएं जाने मुड़े, वो मुस्तकीम जा रहा है तो हम भी मुस्तकीम जा रहे हैं, जहाँ वो रुक रहा है वहाँ हम भी रुक रहे हैं, जहाँ वो क़याम कर रहा है वहाँ हम भी क़याम कर रहे हैं, वहाँ हम भी क़याम कर रहे हैं। सूरह आल इमरान में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, हमारे रसूल इनसे कह दो कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरा इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। इत्तिबा के माने पैरवी करना, पैरवी के माने फॉलो करना, फॉलो के माने पीछे पीछे चलना। क्या सुना
پیچھے پیچھے چلنا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان محمد کے پیچھے پیچھے چلے. اللہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان محمد کے پیچھے پیچھے چلے. ابو طالب جہاں جاتے تھے محمد کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. جو لے جاتا ہے وہ آگے چلتا ہے, جو لے جایا جاتا ہے وہ پیچھے چلتا ہے. اب جس کے پیچھے سارے مسلمان چلے اسے محمد کہتے ہیں, جس کے پیچھے محمد چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اب عزیزوں لوگ پریشان ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. لیکن عزیزوں ایک بہت نازک سی بات کہہ رہا ہوں. اس سلسلے میں آپ نے نہ معلوم کتنے نکتے سنے ہوں گے, کتنے گوشے سنے ہوں گے, لیکن اس وقت ایک بالکل الگ کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ نہیں پڑھا جناب ابو طالب نے, ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کہاں آگے کلمہ پڑھا؟ غور نہیں کر رہے ہیں آپ. انہوں نے کہاں آگے کلمہ پڑھا؟ انہوں نے کہاں آگے کلمہ پڑھا؟ کہا سب نے محمد ہی کے پاس آگے تو کلمہ پڑھا, سب نے پیغمبر ہی کے گھر آگے تو کلمہ پڑھا. غور کر رہے ہیں, پیغمبر ہی کے گھر آگے تو کلمہ پڑھا, پیغمبر کے گھر آگے کلمہ پڑھا نا. اور پیغمبر کا قیام کہاں تھا؟ کہ جناب ابو طالب کے گھر میں. پیغمبر کا قیام کہاں تھا؟ کہ جناب ابو طالب کے گھر میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے کافر تھے ان کو کلمہ پڑھنے کے لیے ابو طالب کے گھر آنا پڑتا تھا نا, ابو طالب کے گھر آنا پڑتا تھا نا. تو بھائی تم ابو طالب کے گھر آگے کلمہ پڑھ رہے ہو تو ہم نے تمہیں کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا. اب ابو طالب کس کے گھر آگے کلمہ پڑھے گی؟ صلوات اور پڑھ ہمارے محمد وعلیہ. اب عزیزوں دیکھیے جہاں تک یہ سوال ہے, جہاں تک یہ سوال ہے, لوگ کہتے ہیں صاحب تاریخ میں نہیں لکھا ہے. ان کا ایمان لانا مورخ نے لکھا, اور ان کا ایمان لانا مورخ نے لکھا, اور ان کا ایمان لانا مورخ نے لکھا. کسی مورخ نے لکھا نہیں کہ جناب ابو طالب ایمان کب لائے. کیوں لکھتا مورخ؟ کیوں لکھتا مورخ؟ کوئی خاص بات ہی نہیں تھی. نہیں غور کیا آپ نے, میں کیا عرض کر دیا بھائی. ایک صلوات پڑھ محمد علیہ. بھائی ہم یہاں مجلس پڑھتے ہیں, ہمارے بزرگ حضور نواب صاحب مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں سامنے, حیدر میاں آ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں, منا بھائی آ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں, اور دیگر حضرات آ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی کسی سے کہہ رہا ہو کہ صاحب آج تو غضب ہو گیا, ان کو کیا ہوا؟ کہ آج میسم زیدی مجلس پڑھ رہے تھے اور حضور نواز صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تقی ریاض آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے والد کے دوست سربت بہادر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. کبھی آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی اس بات کا چرچا ہوگا؟ اور کیا آپ نے کوئی کسی سے کہے گا؟ میں کہا بھائی یہ لوگ تو ہمیشہ سے مجلسوں میں جاتے ہیں, یہ تو ہمیشہ سے مجلسوں میں جانے کے عادی ہیں, مجلسی لوگ ہیں, عزادار ہیں, مومنین ہیں, یہ تو جاتے ہی ہیں مجلس میں. آپ غور نہیں کر رہے ہیں, تو جاتے ہی ہیں مجلس میں. ایک آدمی 10 دن پہلے تک غور کر رہے ہیں آپ, مجلس و مادم کی مخالفت کر رہا تھا, کہہ رہا تھا مجلس میں نہ جاؤ, علم کو دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا, مجلس پہ جا کے رو گے تو جہنم میں جاؤ گے, اور اب کی تو دیکھو ہم مجلس ہونے نہیں دیں گے, اور اب کی تو ہم عزاداری کرنے نہیں دیں گے, اور اب تو ہم اس طرح سے پریشان کریں گے انہیں, اور اب کی ہم انہیں اس طرح سے پریشان کریں گے. اور اس کے بعد لوگ دیکھیں گے سامنے بیٹھا ہوا وہ ہوا کر رہا ہے, رو رہا ہے, تو سارے شہر میں چرچا ہوگا. آپ کو معلوم ہے وہ بھی مجلس میں آ گیا. کیا سنا آپ نے؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے, تو چارج کر رہا ہوں بھائی, سارے شہر میں چرچا ہوگا بھائی وہ بھی مجلس میں آ گیا, وہ بھی مجلس میں آ گیا. تو بھائی مورخ انہی کے بارے میں لکھے گا
کہ مورخ لکھے گا پہلے وہ رسول کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، رسول اللہ کو وہ پتھر برساتے تھے. ارے آپ کو معلوم ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ سمجھنا آپ کے کام. آپ کو معلوم ہے قرآن پڑھنے کی وجہ سے بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، تلوار لے کے قتل کرنے کے لیے آئے. اب جو انہوں نے کلمہ پڑھا تو مورخ نے لکھا غضب ہو گیا، وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں. صلوات اور بڑھا محمد موضوع کچھ اور ہے، میں پڑھ گیا کچھ اور. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انصار کے سلسلے میں صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے پیغمبر اسلام کی انصار کے سلسلے میں کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ انصار کو دوست نہیں رکھے گا مگر مومن، اور انصار کو دشمن نہیں رکھے گا مگر منافق. مگر منافق. الگ ایک حدیث اور ہے کہ علی کو دوست نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی کو دشمن نہیں رکھے گا مگر منافق. عزیزوں غور فرمانا. تو انصار کی یہ شان. انہی انصار میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. دیکھیے عزیزوں، خدا کے لیے روزانہ مجلس میں آئیے، ہو سکتا ہے کچھ روزانہ یہ بچے جو ہیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. جناب جابر ابن عبداللہ ہے انصاری، پیغمبر اسلام کے بزرگ ترین صحابی، اور اس روئے زمین پر آپ غور فرمائیں اصحاب رسول میں سب سے آخر میں جن کی وفات ہوئی وہ جناب جابر ابن عبداللہ ہے انصاری. سن 78 ہجری میں، سن 78 ہجری میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی وفات ہوئی. 90 سال سے اوپر کی عمر تھی ان کی. ایک صلوات پڑھنے پر محمد علیہ. جب وفات ہوئی تو 90 سال سے کچھ اوپر تھے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. 78 سال کی عمر میں جناب جابر کی وفات ہوئی. تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر اسلام کے بزرگ ترین صحابی. پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے بھی مولا علی کے غیر کی بیعت نہیں کی. دیکھیے عزیزوں، ہر بات ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے کسی غیر کی بیعت نہیں کی. اور عزیزوں، اوقات نماز کے علاوہ مسجد النبوی میں بیٹھے رہتے تھے. مسجد النبوی میں بیٹھے رہتے تھے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، اور دینی گفتگو کیا کرتے تھے. لوگوں کے سامنے مسائل بیان کرتے تھے، ان کے حل بیان کرتے تھے، احادیث رسول سنایا کرتے تھے. عزیزوں، ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں تربیت اولاد. تربیت اولاد. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. دیکھیں عزیزوں، ایک حق ہے ماں باپ کا اولاد پر، اور ایک حق ہے اولاد کا ماں باپ پہ. ماں باپ کا جو حق اولاد پہ ہے اسے کہتے ہیں اطاعت، اور اولاد کا جو حق ماں باپ پہ ہے اسے کہتے ہیں تربیت. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. سمجھ رہا؟ اسے کہتے ہیں تربیت. تربیت عزیزوں، یہ آج ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بچپنے میں ہمارے والدین ہی تو، ہماری ماں یا ہمارے باپ ہمیں اپنے پہلو میں کھڑا کرتے تھے کہ بیٹا جیسے جیسے میں نماز پڑھتا جاؤں ویسے ویسے تم نماز پڑھتے جاؤ. تو باپ نے قیام کیا تو ہم نے بھی قیام کیا، باپ نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکوع کیا، باپ نے سجدہ کیا تو ہم نے بھی سجدہ کیا، باپ نے
نماز تمام کی تو ہماری نماز بھی تمام ہوئی. تو ہم نے اپنے والدین سے نماز سیکھی. ہمارے والدین نے ہمیں نماز پڑھنا سکھایا. یعنی ہو سکتا ہے کوئی 2-4 آدمی ایسے بھی ہوں کہ جن کو کسی اور نے سکھایا ہو، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جہاں والدین نماز پڑھنا سکھاتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد وعلہ. اور عزیزوں، اقوال معصومین سے یہ بات ثابت ہے کہ ماں باپ پر لازم و واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں. صلوات پڑھیں پر محمد وعلہ. قرآن کی تعلیم دلوائیں. یہ ماں باپ پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں. اور قرآن کی تعلیم دلوانے میں اس کو ہلکا کر کے نہ سمجھیں. سمجھ رہے ہیں کہ جو قرآن پڑھانے کے لیے آ رہا ہے اس کو فیس بھی کم دی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں اس کی توہین بھی کی جا رہی ہے. یہ سب نہیں، بلکہ یہ سوچئے کہ وہ آپ کے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلہ. اور یہ بات میں غلط نہیں عرض کر رہا ہوں. اور جو لوگ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ٹھیک ہے فی سبیل اللہ صحیح ہے، لیکن جو کام کیجئے وہ ایسا کیجئے کہ تعلیم قرآن کی اہمیت کا اندازہ ماں باپ کو ہو. لیکن میں ایک بڑی باریک سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیچارہ غریب آدمی آ کے قرآن پڑھا رہا ہے، 100 200 300 روپے مہینہ اس کو دے رہے ہیں، اس کی کوئی عزت ہی ہماری نگاہ میں نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب زیادہ فیس دی جاتی ہے تو اہمیت سمجھ میں آتی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وعلہ. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وعلہ. تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں. یہ ماں باپ کے اوپر بچوں کا حق. اس لیے کہ اگر بچے قرآن نہ پڑھیں گے تو فضائل آل محمد کے بارے میں کیا جانیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو عزیزوں یہ ہے تعلیم و تربیت ضروری ہے بچے کی. ہم کو نماز پڑھنا ہمارے ماں باپ نے سکھایا. اچھا ایک بات اور میں عرض کروں میں، اور جن کے بچے ہیں وہ بھی سنیں اور بہت غور سے سنیں کہ جیسے بچوں کو نماز اور روزے کی تربیت دینا ضروری ہے، ایسے ہی بچوں کو مجلس و ماتم کے آداب سکھانا بھی ضروری ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلہ. کیا عزیزوں ظاہر سی بات ہے گزشتہ سال سے میں نے رخ اختیار کیا ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ ان چیزوں کی تبلیغ بھی ضروری ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. مجلس و ماتم کے آداب بھی سکھائیے. بچوں کو بتائیے کہ بیٹا مجلس پہ جاؤ تو کیسے جاؤ، کس طرح سے مجلس میں بیٹھو. اے بیٹا منہ میں پان رکھ کے یا پان مسالہ منہ میں رکھ کے مجلس میں نہیں بیٹھا جاتا. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ میں غلط تو نہیں عرض کر رہا؟ یہ بزرگ مجھے بتائیں کبھی یہ طریقہ رہا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر برداشت نہیں ہے تو فرشتہ پہ آگے نہ بیٹھے. سمجھ رہے ہیں؟ منہ میں چوئنگم رکھ کے مجلس میں نہیں بیٹھا جاتا. دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مجلس میں نہیں بیٹھا جاتا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وعلہ. عزیزوں یہ بتانا ضروری تھا. اگر میں غلط کر رہا ہوں آپ مجھے ٹوک دیں. اور ان بچوں کو ہم ہی سکھائیں گے ورنہ کون سکھائے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہم کا مطلب ذاکرین ہم ہی تو سکھائیں گے، علماء ہی تو سکھائیں گے، ہمارے جیسے ذاکرین ہی تو سکھائیں گے. اس طرح سے مجلس میں نہیں بیٹھا جاتا. جلوس میں جاؤ تو ماتم کرنے کے لیے جاؤ، پرابلمز کریٹ کرنے کے لیے نہ جاؤ. خدا کے لیے مجھے معاف کیجئے گا اس وقت مجھے کہہ لینے نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ علم کو بوسہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ ہمارا جیسا آدمی کہتا ہے کہ واجب ہے، لیکن احترام علم اس سے زیادہ واجب ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور کر رہے ہیں آپ اگر ہمارے زیادہ جوش دکھانے سے علم کے صحرے کے کچھ پھول زمین پر گر رہے ہیں اور پیروں کے نیچے آ رہے ہیں تو بوسہ دینے سے تو اجر حاصل ہو رہا ہے، اس سے زیادہ گناہ بھی حاصل ہو رہا ہے. سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ اور کیجئے گا وہ علم ہو یا تابوت ہو. تو وہ جو فرمائیے گا عزیزو، کسی تابوت میں آپ جا رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ زبردستی تابوت کو کندھا دینا ضروری ہے. جو منتظمین ہیں ان کو لے کے چلیں دیجئے، آپ بوسہ دیجئے اور بوسہ دے کے الگ ہٹ جائیے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلہ.
آپ مجھے بتائیے یہ مہذب قوم کہلاتی ہے؟ یہ مہذب قوم کہلاتی ہے؟ اگر آپ اپنی شیعت کا صحیح مظاہرہ کریں تو کسی علم یا تابوت کے چاروں طرف گھیرا بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. میں ان بچوں کو بتا رہا ہوں، سنو، سمجھ میں آ رہا ہے آپ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ عزیزوں، حج کا رکن ہے، حج کا رکن ہے حجر اسود کو بوسہ دینا. سمجھ رہے ہیں؟ حجر اسود کو بوسہ دینا حج کا رکن ہے. لیکن اگر مجمع زیادہ ہو اور وہاں تک نہ پہنچ رہے ہوں تو اگر دور سے اشارہ کر کے بوسہ دے دیں تو بھی بوسہ ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سمجھ آ رہا ہے بھئی؟ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. خدا کے لیے، خدا کے لیے جلوسوں کے احترام کو برقرار رکھیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جلوسوں کے، دیکھیں کسی کو برا تو نہیں لگ رہا جو میں کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. جلوسوں کے احترام کو برقرار رکھیں. وہ 19ویں رمضان کا تابوت ہو یا 21ویں رمضان کا تابوت ہو، جو منتظمین تابوت لے کے چل رہے ہیں ان کو تابوت لے کے چلنے دیجیے. یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مولا ہمارے بھی ہیں اور صرف آپ ہی کے گھر کا تابوت نہیں ہے یا آپ ہی منتظم نہیں ہیں. بھائی یہ مسئلہ نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر میں مجلس کرتے ہیں، ہم سے پڑھواتے ہیں، محلے والے آ جائیں، وہ آنے کے بعد کہیں کہ آپ ہی کے گھر کی مجلس تھوڑی ہے، مجلس تو امام حسین کی ہوتی ہے، ہم ان کو نہیں پڑھنے دیں گے، ان کو پڑھوائیں گے. یہ کون سی بات ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ کون سی بات؟ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. غور کر رہے ہیں آپ؟ جہاں پر روک دیا جائے وہاں پر رک جائیے، جہاں پر روکا جائے وہاں رک جائیے. دیکھیے عزیزوں، میرے دل میں درد تھا لہذا میں بیان کر رہا ہوں، آگے آپ جانے، آپ کے مولا جانے. 21ویں رمضان کو مجلس ختم ہونے کے بعد پردہ ہٹتا تھا، تابوت فوراً باہر آتا تھا. کیا عجب گریے کا عالم ہوتا تھا. غور کر رہے ہیں؟ اب ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ اندر گھس جائیں. کیا طریقہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے کیا طریقہ؟ کیوں آپ اندر جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون سے جذبات ہیں جس کی وجہ سے جلوس ہی ڈسٹرب ہوا جا رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کسی بھی تابوت کو، 19ویں رمضان کا تابوت آ رہا ہے، لوگ تابوت پر لیٹے جا رہے ہیں، ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے چادر ہٹ لی جا رہی ہے. عزیزوں آپ یقین مانیں، نہ معلوم میں کتنا زیادہ ضبط کر کے یہ بات یہاں کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے اپنے محلوں میں یہ بات کرنا چاہیے تھی، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں بات کا اثر ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ میرے چھوٹے بھائی میرے سامنے موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی 8ویں محرم کا عالم اٹھے گا، اس میں اس بات کا مظاہرہ کیجئے کہ ہم علم کو بوسہ دینے کے لیے آئے ہیں، کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے. ہم اپنے بازوؤں کی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ علم فاتح فرات ہے. علم فاتح فرات میں اپنے بازوؤں کی قوت کا مظاہرہ کسی کو دھکا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے بازوؤں کی قوت کا مظاہرہ اس طرح سے کیجئے کہ وہاں سے یہاں تک ماتم کرتے ہوئے آئیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. ماتم کرتے ہوئے آئے ہیں نوجوان. یہ اتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب انشاءاللہ ماتم کرتے ہوئے آئیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ راستے میں جو چائے کی سبیلیں لگتی ہیں، یہ جو پانی کی سبیلیں لگتی ہیں، یہ اس لیے نہیں لگتی کہ ہم وہاں چائے پینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ سبیلیں اس لیے لگائی جاتی ہیں اگر ماتمدار ماتم کرتے کرتے تھک جائے. کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. اگر ماتمدار ماتم کرتے کرتے تھک جائے تو ایک پیالی چائے پی لے تاکہ اس پہ پھر قوت آ جائے ماتم کرنے کی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اسی لیے لگتی ہے خدا کے لیے، چاہے وہ مہندی کا جلوس ہو، چاہے 8ویں محرم کا جلوس ہو. دیکھیے عزیزوں، چاہے شب عاشور کا جلوس ہو، جتنی دیر آپ میں ماتم کرنے کی قوت ہو اتنی دیر ماتم کیجئے. سمجھ میں آیا؟ اتنی دیر ماتم کیجئے، اس لیے کہ آپ
علم میں عزادار بن کے جاتے ہیں، تماشبین بن کے نہیں جاتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. بات سمجھ میں آ رہی ہے عزیزوں؟ اگر ذرہ برابر ان نوجوانوں کو مجھ سے محبت ہے تو انشاءاللہ آج محرم کو بھرپور طریقے سے اس کا مظاہرہ کریں گے، اور وہ مظاہرہ یہ بتائے گا کہ آگے کے جلوسوں میں کیا عالم ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. ماتم کرتے ہوئے آئیے. عزیزوں مجھے معاف کیجئے گا، اس میں کچھ غلطی والدین کی بھی ہے کہ جنہوں نے بچوں کو عزاداری کے آداب ہی نہیں سکھائے. میرے بزرگ مجھے بتائیں گے کہ ماتم کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا تھا. اے بیٹا صف میں ایسے کھڑے ہو کہ کم جگہ پہ زیادہ لوگ ماتم کریں. کیونکہ عزیزوں آج بالکل اچھوتی مجلس ہو رہی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے عزیزوں ہر جگہ کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں. جہاں گاؤں میں، قصبے میں، کسی شہر میں جہاں مومنین کی تعداد کم ہے، جگہ زیادہ ہوتی ہے، مومنین کم ہوتے ہیں، وہاں پھیل کے ماتم کرتے ہیں، جھوم جھوم کے ماتم کرتے ہیں. وہ بھی صحیح ہے. ہمارے شہر میں مومنین کی تعداد زیادہ ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. کیا سنیں ایسی تو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا بند عالم نظر بد سے بچائے نظرداروں کو کہ اتنی چوڑی سڑکیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں نظرداروں سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہذا صف میں کھڑے ہو کے ماتم کیجئے. صف میں کھڑے ہو کے ماتم کیجئے. جب آپ کا داہنا ہاتھ اٹھے ماتم کے لیے تو اسی وقت اٹھے جب دوسرے کا بھی داہنا ہاتھ اٹھے. دیکھیے عزیزوں کیا بتا رہا ہوں میں، آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. یہ دونوں ہاتھوں سے جو ماتم ہوتا ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں گھٹن ہوتی کہ میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس وقت عرضی کر دوں کہ جب داہنا ہاتھ آپ کا اٹھے تو برابر والے کا بھی داہنا ہاتھ اٹھے. سمجھ رہا؟ جب آپ ایسے ماتم کیجئے گا تو ہاتھ سے ہاتھ ٹکرائے گا نہیں. سمجھے آپ؟ یہ نہیں کہ آپ کا داہنا ہاتھ چل رہا ہے، اس کا بایاں ہاتھ چل رہا ہے، بار بار ہاتھ ٹکرا رہا ہے، ماتم میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. ہر چیز کا ایک نظم ہوتا ہے. جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے ایسے ہی ماتم کرنے کا بھی طریقہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. داہنا ہاتھ آپ کا اٹھے تو جو برابر میں صف میں برابر میں آپ کے کھڑا ہوا ہے اس کا بھی داہنا ہاتھ اٹھے. اس کا ہاتھ سینے پہ آئے تو آپ کا ہاتھ بھی سینے پہ آئے، اور جب اس کا بایاں ہاتھ اٹھے تو آپ کا بایاں ہاتھ بھی اٹھے. جب اس کا بایاں ہاتھ سینے پہ آئے تو آپ کا بایاں ہاتھ بھی سینے پہ آئے. اور اگر کبھی ہاتھ لڑ جائے، دیکھیں جو میرے بزرگوں نے مجھے بتایا وہ میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی ہاتھ لڑنے لگے، آپ غور فرمائیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ لڑنے لگے تو ایک ہاتھ 2 بار مار لیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. دیکھیں الحمدللہ میرے مولا کے کرم ہے، میں مولوی نہیں ہوں، میں عزادار ہوں. آپ کسی بھی صف میں کھڑا ہو کر لیجئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے بچپن سے ماتم کیا اور ابھی بھی کرتے. جب آپ کا داہنا ہاتھ اٹھے تو برابر والے کا بھی داہنا ہاتھ اٹھے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب آپ کا ہاتھ سینے پہ آئے تو اس کا ہاتھ بھی سینے پہ آئے. جب آپ کا بایاں ہاتھ اٹھے تو اس کا ہاتھ بھی بایاں ہاتھ اٹھے. اور جب اس کا ہاتھ سینے پہ آئے تو آپ کا ہاتھ بھی سینے پہ آئے. اور اگر ہاتھ کرنے لگے، داہنا ہاتھ کرے تو داہنا ہاتھ 2 بار، ایک بار اس کے بعد دوبارہ. جب دوبارہ آپ کریں گے تو ہاتھ اپنے آپ سیٹ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. بھائی ایک صلوات اور پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. ماتم کرتے ہوئے جلوس پہ چلیے، پان کھاتے ہوئے نہ چلیے، مسالہ چباتے ہوئے نہ چلیے. عزیزوں جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، قسم خدا کی دل میں درد ہے تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قمر زنی کے خلاف تو فتوے منگانے والے نظر آتے ہیں، لیکن وہ چیزوں کے خلاف فتوے منگانے والے نظر نہیں آتے کہ جن کا نوجوان شکار ہو رہے ہیں اور اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. بس میں کہہ چکا جو کچھ مجھے کہنا تھا تو میں عرض کر رہا تھا. بہرحال بات ہو گئی، اور خدا کے لیے مجھے مبلغ نہ سمجھیے گا،
میں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک بات بتائی ہے، اور مجھے یقین ہے، یقین کامل ہے کہ یہ بچے اس کے اوپر عمل ضرور کریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور انشاءاللہ جلوسوں میں باقاعدہ اپنے نظم اور ضبط کا مظاہرہ کریں گے. آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ مستقبل ہے ہمارا، آپ فیوچر ہے ہمارا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس ملت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے بی بی فاطمہ زہرا سے کیا. اپنی اہمیت کو سمجھیے، اپنی اہمیت کو سمجھیے. جلوس میں کسی سے لڑنے کے لیے نہیں جاتے، کسی سے جھگڑا کرنے کے لیے نہیں جاتے. بہت ٹھنڈے دماغ سے جائیے، ایک دم کول. سمجھ رہا ہے؟ ایک دم کول ہو کے جائیے. اگر زیادہ مجمع ہے آپ دور سے علم کو بوسہ دے لیجیے، لیکن کسی کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ کیجیے. خدا کے لیے کسی کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ کیجیے. بس عزیزوں، تو تربیت اولاد بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس تربیت کا جز ہے عزائے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں تعلیم و تربیت. عزیزوں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، بس رہ چکے آپ خاموش. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جناب جابر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے انصار کا مجمع اور مہاجرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری تقریر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ تقریر کرتے کرتے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری انصار و مہاجرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، سنو، اپنے بچوں کی تربیت ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر کرو. دیکھیں عزیزوں، اب انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. میں عرض کر رہا ہوں، جناب جابر کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت ولایت علی پر کرو. اپنے بچوں کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کرو. اگر تمہارا بچہ علی کی ولایت کو تسلیم کرے تو سجدہ شکر بجا لاؤ، اور اگر تمہارا بچہ ولایت علی کو تسلیم نہ کرے تو اس کی ماں کے سلسلے میں تحقیق کرو. ایک صلوات محمد وآلہ محمد. لوگ کہتے ہیں آپ کی مجلس میں بچے بہت آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کی مجلس میں بچے بہت آتے ہیں. بڑے عجیب عجیب کمنٹ ہوتے ہیں. میں کہا صاحب بچے آتے ہیں، یہ بزرگ انہیں دکھائی نہیں دیتے. آپ غور کریں. میں کہا صاحب بچے آتے ہیں، ارے یہ وہ بچے آتے ہیں کہ جن کے اوپر ان کے والدین نے ولایت علی کو پیش کیا، اور الحمدللہ پیش کرنے کے بعد شکر کا سجدہ کیا. صلوات محمد وآلہ. ایک صلوات اور محمد محمد وآلہ محمد. شکر کا سجدہ کیا والدین، اس لیے کہ ان بچوں نے ولایت علی کو قبول کیا. آپ غور فرما رہے ہیں. اور اگر قبول نہ کیا ہوتا تو یہ نعرہ حیدری نہ لگاتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آوازیں بتا رہی ہیں کہ ولایت علی کو قبول کرنے والا مجمع. بس ابھی تو بات تمام ہو رہی ہے. تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر اسلام کے معتبر ترین صحابی جناب جابر، ہاں عزیزوں، آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے. آخر عمر میں جناب جابر نابینا ہو گئے تھے. تو روایتوں میں لکھا ہے کہ ہاتھ میں ایک عصا لے کے، سنایا، جناب جابر ہاتھ میں ایک عصا لے کے مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور چیخ چیخ کے پیغمبر کی یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ علی خیر البشر من ابا فقط کفر. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا بیان کرتے تھے؟ کہ چیخ چیخ کے یہ بیان کرتے تھے کہ علی خیر البشر ہے اور جو اس سے انکار کرے وہ کافر ہے. یہ تھے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری.
بس عزیزوں ایک آخری بات جناب جابر کی، میں بہت کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ اور گفتگو ہو گئی، لہذا بات کو میں نے مختصر کیا، پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، یا ہو سکتا ہے کچھ باتیں ہمارے مختار صاحب کے عزا خانے میں، انصار بھائی کے عزا خانے میں رستم نگر میں رات کو 10:30 بجے مجلس ہوتی ہے، آپ حضرات اس پہ تشریف لائیے گا، اس میں عرض کروں گا۔ بس عزیزوں میں بات کو تمام کر رہا ہوں، تو یہ ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری، ایک مرتبہ حاکم شام نے، سنیے گا عزیز، ایک مرتبہ حاکم شام نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی خدمت میں 10,000 درہم بھیجے۔ جناب جابر اس وقت ضرورت مند تھے، پریشان تھے، سمجھ رہے ہیں، فرقہ فاقہ میں گزار رہے تھے۔ اب جب انہوں نے اس نے 10,000 درہم جناب جابر کی خدمت میں بھیجے، جناب جابر نے پوچھا کس نے بھیجے ہیں؟ کسی نے کہا حاکم شام نے بھیجے ہیں۔ جناب جابر نے وہ رقم اس کے پاس واپس بھیجی اور ایک پرچہ بھی بھیجا کچھ لکھ کے۔ قسم خدا کی عزیزوں اگر بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ بڑی قیمتی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، افتخار العلماء نے اپنی کتاب مصائب الشیعہ میں تحریر کیا ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ بھیجا جناب جابر نے ایک پرچہ کس کے پاس؟ حاکم شام کے پاس۔ پہلے اس کے پیسے واپس کیے اور پیسوں کے ساتھ ساتھ اس کو ایک پرچہ بھیجا، اور اس پرچے میں لکھا کہ میں یہ رقم تجھے اس لیے واپس کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی نیکی تیرے نامہ اعمال میں لکھی جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی نیکی تیرے نامہ اعمال میں لکھی جائے۔ سمجھ رہے ہیں عزیزوں، یہ کردار ہوتا ہے شیعوں کا۔ ایک صلوات پڑھے اور کیا آپ میں، یہ کردار ہوتا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، یہ کردار ہوتا ہے اہل بیت کے شیعوں کا۔ جناب جابر ابن عبداللہ ہے انصاری، بڑی طویل عمر پائی، امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کو 6 معصوموں کی زیارت کی، 6 معصوموں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ پیغمبر کے دور میں تھے، مولا علی کو دیکھا، امام حسن کو، امام حسین، اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام، اور یہی جابر تھے جن سے پیغمبر نے کہا تھا کہ تم ایک اور محمد سے ملاقات کرو، اور جب اس سے ملاقات کرنا تو دیکھنا اس کی صورت میری صورت ہوگی، اس کی رفتار میری رفتار ہوگی، اس کی گفتار میری گفتار ہوگی۔ عزیزوں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری تھا، ایک مرتبہ فرمایا یا باقر العلم، آپ غور فرمایا یا باقر العلم، جیسے یہ فرمایا یا باقر العلم، لوگوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا بڑھاپے کا اثر ہے، شاید ذہن پہ کچھ اثر ہو گیا ہے، اس نام پہ تو کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا۔ جابر مسکرا کے کہا تمہیں شک نہ ہوگا تو کسے ہوگا، میں تو صحابی ہوں، کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں تو نبی کے ذہن پہ شک ہو چکا ہے نا، تمہیں شک نہ ہوگا تو کسے شک ہوگا؟ اور اس کے بعد جابر کی ملاقات ہوئی امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ ایک بار بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور جب بیمار ہوئے تو امام محمد باقر علیہ السلام جناب جابر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، لیکن جب اہل بیت کا کوئی شیعہ ہوتا ہے تو اہل بیت بھی اس کا خیال رکھتے ہیں نا، عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جناب جابر سے پوچھا، ہمارے 5ویں امام نے، جابر کیا حال ہے؟ لیکن اب وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس پہ سماعتوں کا امتحان ہے، پوچھا جابر کیا حال ہے جابر؟
تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ مولا حال یہ ہے کہ بڑھاپے کو جوانی پر، دیکھیے جابر کہہ رہے ہیں بڑھاپے کو جوانی پر، بیماری کو صحت پر، موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہوں۔ بڑھاپے کو جوانی پر، یہی جملے ہیں، بڑھاپے کو جوانی پر، بیماری کو صحت پر، تندرستی پر، اور موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام مسکرا کے کہا جابر لیکن ہمارا مسئلہ الگ ہے۔ غور کیجئے گا عزیزوں، جابر ہمارا مسئلہ الگ ہے۔ اے جابر ہم تو ہر حال میں راضی برضا الہی رہتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر اللہ جوانی عطا کرے تب بھی اللہ کا شکر، بڑھاپے تک لے جائے تب بھی اللہ کا شکر، صحت مند رکھے تب بھی اللہ کا شکر، بیمار ڈالے تب بھی اللہ کا شکر، دنیا میں رہے تب بھی اللہ کا شکر، اللہ اپنے پاس بلا لے تب بھی اللہ کا شکر۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ لیکن جابر تم گھبراؤ نہیں، تم ہمارے صحابی ہو، تم ہمارے شیعہ ہو، لہذا ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم منزل صبر میں ہو، ہم منزل رضا میں ہیں۔ کیا سنا آپ نے عزیزوں بھائی؟ ایک صلوات علی محمد کہ تم منزل صبر میں ہو لیکن ہم منزل رضا میں ہیں، منزل رضا میں ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ رضن بقضائہی و تسلیم اجرکم علیہ۔ قسم خدا کی عزیزوں، آپ انبیاء کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ ڈالیے، تمام انبیاء نے نعمتوں پر شکر کیا، مصیبتوں پر صبر کیا۔ جب کوئی مصیبت پڑی تو صبر کیا، جب کوئی نعمت ملی تو شکر کیا۔ لیکن کربلا والے جناب تصور حسین زیدی علیہ اللہ مقامہ نے بڑا خوبصورت شعر کہا، وہ فرماتے ہیں کہ مقام صبر کے آگے بھی کچھ جگہ ہوگی، مقام صبر کے آگے بھی کچھ جگہ ہوگی حسین، ورنہ قدم دوسرا کہاں رکھتے۔ عزیزوں یہ کربلا والے مصیبتوں پر صبر نہیں کرتے، مصیبتوں پر شکر کرتے۔ بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مومنین بھی تشریف فرما ہیں۔ عزیزوں آج چوتھی محرم، آج اس خانے میں آقا حسین کی خدمت میں بی بی زینب کے بچوں کا پرسہ پیش کیا جاتا ہے۔ سنیے عزیزوں، امام حسین 28ویں رجب کو مدینے سے چلے مکے آئے، مکے میں قیام کیا۔ جب آقا حسین مکے میں حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کو دیکھ کر، احرام میں چھپے ہوئے خنجر دیکھ کر آقا حسین حج کو عمرے سے بدل کے چلے تو جناب عبداللہ ابن جعفر یعنی شہزادی زینب کے شوہر مکے تک امام حسین کے ساتھ ساتھ آئے تھے۔ مکے میں آگے بیمار ہو گئے، امام حسین نے کہا آپ واپس مدینے جائیے۔ عبداللہ مدینے کی طرف واپس چلے، آقا حسین مکہ چھوڑ کے آگے بڑھے۔ کچھ دور قافلہ پہنچا تھا کہ کسی نے آگے کہا کہ آقا حسین قافلے کو ٹھہرائیے، اس لیے کہ عبداللہ ابن جعفر واپس آ رہے ہیں۔ آقا حسین نے حکم دیا، قافلے کو ٹھہرایا گیا۔ دیکھیے آج میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ قافلے کو ٹھہرایا گیا، عبداللہ ابن جعفر واپس آئے، امام حسین کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں آقا حسین کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کی ہمشیرہ سے کچھ گفتگو کر لوں؟ میں اپنی زوجہ سے، اپنی شریک حیات سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آقا حسین نے فرمایا بسم اللہ۔ جناب عبداللہ ابن جعفر بی بی زینب کی عماری کے قریب آئے، آ کے آواز دی، اے علی و فاطمہ کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام۔
عزیزوں بی بی زینب نے جواب سلام دیا، اور جواب سلام دینے کے بعد بی بی زینب کہتی ہیں اللہ رے مظلومی بی بی ام المصائب کی. کہ عزیزوں آج رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا. آج ان بچوں کا ماتم ہے جن کی ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. عزیزوں کربلا کے جتنے شہید ہیں ان کی ماں نے ان کا ماتم کیا. ان کی ماں نے ان کا ماتم کیا. عزیزوں صرف 2 مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا. ایک ماں کربلا میں موجود، ایک مدینے میں موجود. ایک بی بی زینب جنہوں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، اور دوسرے بی بی ام البنین جنہوں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. عزیزوں جناب عبداللہ ابن جعفر ہماری کے قریب آئے، سلام کیا. بی بی زینب نے جواب سلام دیا. عزیزوں انشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہوں گی. جواب سلام دیا، اور جواب سلام دینے کے بعد کہتی ہیں، جواب سلام دینے کے بعد کہتی ہیں کہ اے میرے والی، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں جب سے آپ کے عقد میں آئی میں نے ہمیشہ آپ کی اطاعت کی، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. میرے والی آج بھی آپ جو حکم دیں گے میں اس پہ عمل کروں گی، لیکن اے میرے والی زندگی بھر کی اطاعت کے عوض میں ایک گزارش ہے کہ مجھے کچھ بھی حکم دیجیے گا مگر مجھے بھیا کے ساتھ جانے سے روکیے گا نہیں. جناب عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں بی بی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ارے میں تو خود آقا حسین کے ساتھ جانا چاہتا تھا. اے بی بی میں تو خود آقا حسین کے ساتھ جانا چاہتا تھا. اے بی بی مگر آقا حسین کا حکم ہے کہ مدینے چلے جاؤ، اس لیے جا رہا ہوں. تو بی بی نے پوچھا پھر آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا بی بی جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ صدقہ کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے محسوس کیا یا نہیں محسوس کیا؟ کبھی آپ اپنے گھر سے سفر پہ نکلے ہوں گے تو گھر کے بزرگ کچھ پیسے آپ کو دیتے ہیں، اس کو جیب میں رکھ لو. کیا کہ یہ صدقہ ہے، راستے میں کوئی ملے تو اسے دے دینا. کیا تو نہیں یار. جناب عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں بی بی جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو صدقہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اے بی بی یہ ہمارے بچے اون محمد ہیں، اے بی بی انہیں اپنے ساتھ لے کے جائیے، لیکن بیٹا سمجھ کے نہیں، حسین کا صدقہ. اے بی بی انہیں حسین کا صدقہ سمجھ کے اپنے ساتھ لے جائیے. عزیزوں اے بی بی یہ حسین کا صدقہ ہے. اے بی بی دیر نہ کیجیے گا، اگر میرے آقا پہ کوئی وقت پڑے تو ایک کو اپنی جانب سے قربان کیجیے گا، ایک کو میری جانب سے قربان کیجیے گا. 11 اور 13 برس کے سن اون محمد، بی بی زینب ساتھ لے کے چلی اون محمد کو. عزیزوں بی بی زینب 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پہ آئیں. دن گزرنے لگے، شب عاشور. ام رباب علی اصغر کا گہوارہ جھلا رہی ہیں. ام لیلہ علی اکبر سے کہہ رہی ہے میرے لال کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، آج آخری رات ہے، بالوں میں کنگھی کر لوں، غور سے تمہارا چہرہ دیکھ لوں. لیکن ایک خیمے میں بی بی زینب تشریف فرما ہے، سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. بی بی زینب بچوں کے بالوں میں کنگھی نہیں کر رہی ہیں، بچوں کے لب و رخسار کے بوسے نہیں لے رہی ہیں، بلکہ کہہ رہی ہے بچوں دیکھو کل قربانیوں کا دن ہے. اے بچوں دیکھو خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم مارے جائے تم زندہ رہو. اے بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس قتل ہو جائے تم زندہ رہو. اے بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر مارے جائے تم زندہ رہو. چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے اماں صبح ہو جانے دیجئے، بس کسی طرح سے ہم کو مامو جان سے اجازت دلا دیجئے، پھر دیکھیے گا کہ ہم کس طرح سے جنگ کرتے ہیں. عزیزوں بی بی زینب نے سینے سے لگایا، میرے بچوں مجھے تم سے یہی امید تھی. روئیے عزیزوں روئیے.
صبح عاشور نمودار ہوئی شہزادے علی اکبر کی اذان سے، کربلا میں روز عاشور کا آغاز ہوا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین نے نماز ظہرین ادا کی، سعید و زہیر سامنے کھڑے ہو کے تیروں کو روکتے رہے۔ اب ابھی تو جنگ شروع ہوئی، ایک ایک میدان میں جاتا رہا، امام حسین لاشیں لے کے آتے رہے، اور محمد بار بار آقا حسین کے سامنے آتے رہے، امام میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، ہمیں جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین بچوں کو روکتے رہے، حسین بچوں کو روکتے رہے۔ اب بچے تھک کے آگے خیمے میں بیٹھ گئے، امام حسین سے کسی طرح سے اجازت نہیں ملتی۔ جب عزیز و انصار کا خاتمہ ہو گیا تو ایک مرتبہ جناب زینب خیمے میں آئی اور محمد کو دیکھا، میرے بچوں کا انتظار کر رہے ہو؟ قاسم کا لاشا آ جائے تب میدان میں جاؤ گے، علی اکبر میدان میں چلے جائے تب میدان میں جاؤ گے۔ بچوں نے سر اٹھایا، بی بی نے دیکھا کہ چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ اے اماں، اب تو صبح سے اجازت پا رہے ہیں، آپ کے بھیا اجازت ہی نہیں دیتے۔ آؤ میرے بچوں، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اجازت دلواتی ہوں۔ جناب زینب اور محمد کو لے کے چلی، اور محمد کو لے کے چلی امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ جناب زینب آئی، آنے کے بعد کہتی ہے بھیا حسین، بھیا حسین میں تمہاری بہن ہوں، بھیا حسین میں تمہاری بہن ہوں۔ اے بھیا تم کو مجھ سے جو محبت ہے اور مجھ کو تم سے جو محبت ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اے میرے بھیا، اے میرے بھیا یہ بتاؤ کہ ساری زندگی میں کبھی میں نے تم سے کوئی چیز مانگی؟ کہا نہیں بہن نہیں مانگی۔ کسی چیز کی خواہش کا اظہار تمہارے سامنے کیا؟ کہا نہیں بہن نہیں کیا۔ کہا مگر بھیا آج میں کچھ مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ اے بھیا تمہیں میری محبت کی قسم انکار نہ کرنا۔ کہا بہن کیا مانگنے کے لیے آئی ہو؟ کہا میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو۔ عزیزوں اور محمد کو اجازت ملی، دو گھوڑے لائے گئے، ایک کو امام حسین نے، دوسرے کو سرکار قمر بنی ہاشم نے گھوڑے پر سوار کیا۔ بچے گھوڑے پر بیٹھے، چھوٹی چھوٹی تلواریں نیمچے بچوں کی کمر میں لگائے گئے۔ بچے میدان کی طرف چلے، ایک مرتبہ مڑ کے کہتے ہیں مامو عباس، آقا حسین ہم میدان میں تلوار چلانے کے لیے جا رہے ہیں، پہلی بار جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں، ذرا ہماری جنگ دیکھتے رہیے گا۔ حضرت عباس ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے جنگ دیکھ رہے ہیں، اور محمد میدان میں آئے، رجس پڑھنا شروع کیا۔ دیکھو ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے بعد بڑے فخر سے دونوں بھائی کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے ہمیں تلوار چلانا ہمارے مامو عباس نے سکھایا۔ کسی نے لشکر سے آواز دی کہ گفتگو کیوں کر رہے ہو، جنگ کیوں نہیں کرتے، حملہ کرو۔ عزیزوں آن محمد نے حملہ کیا، آن محمد نے حملہ کیا، کاٹتے ہوئے نکل گئے، جدھر جاتے تھے ادھر لاشوں کے انبار نظر آتے تھے، آزاد جسم انسانی ہوا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پکار کے کہا کہ تم نے انہیں بچہ سمجھ رکھا ہے، ارے یہ بنی ہاشم کے شیر ہیں، یہ بنی ہاشم کے شیر ہیں، سارے لشکر کا صفایا کر دیں گے۔ کیا کیا جائے؟ شمر ملعون کہتا ہے ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے علیحدہ کر دو۔ اب عزیزوں بڑی سازش کے ساتھ ایک ناکہ دونوں بچوں کے درمیان سے گزارا گیا، بیچ میں لشکر آتا چلا گیا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے دور چلا گیا۔ اب آن نے گھوڑے کی رکابوں کو بلند ہو کے محمد کو دیکھنا چاہا، بھائی نظر نہیں آیا، بھائی نظر نہیں آیا۔ کسی نے پیچھے سے چھپ کے وار کیا اور زمین کی طرف چلے، ادھر کسی نے محمد پہ وار کیا، محمد زمین کی طرف آئے، آواز دی مامو حسین، ادھر آقا حسین، بھیا پاس آگے بڑھو، بیٹا علی اکبر آگے بڑھو، بنی ہاشم کے جوانوں آگے بڑھو۔ حسین بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ فوجوں کو چیرتے ہوئے، فوجوں کو چیرتے ہوئے اور محمد کے قریب آئے، اور محمد کے قریب آئے۔ ارے خدا کسی بھائی کو یہ وقت نہ آئے
لا کے سرانے بٹھایا جاتا تھا. باقی بیویاں اسے پرسا دیتی تھی. جب آن محمد کے لاشیں آئے, بی بی ام کلثوم نے سوچا پرسا تو بی بی زینب کو دینا چاہیے. ڈھونڈتی ہوئی چلی, کسی خیمے میں زینب نظر نہ آئی. اب جو ایک خیمے میں آگے دیکھا, کیا دیکھا؟ مسلح بچھا ہوا ہے. بی بی زینب سجدہ خالق پر سارا ہے, آواز آ رہی ہے پروردگار میرے بچوں کی قربانی کو قبول کر لے, میرے بھیا کو بچا لے. شانہ ہلایا, زینب اٹھیے, آپ کے بچے سرکڑے آ گئے. زینب اٹھی, اس خیمے میں آئی جہاں بچوں کے لاشیں رکھے ہوئے تھے. غور سے انہوں نے محمد کو دیکھا. بیویوں نے سمجھا ابھی اپنے کو گرا دیں گی, ان کے لبوں کو چومیں گی, ان کے لبوں کو چومیں گی, محمد کے نقصانوں پر پیار کریں گی. لیکن بی بی آگے بڑھی, بچوں کے لاشوں کے درمیان جگہ بنائی, سر کو سجدہ خالق پر رکھا. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری قربانی کو قبول کیا. اے پروردگار میرے بھیا حسین کی خیر. جب اہل حرم شام کے بازار میں آئے, کہتے تھے خدا دن یہ کسی کو نہ دکھائے. روتی تھی سکینہ یہ دعا لب پر سجائے. معبود یہاں کوئی مجھے دیکھ نہ پائے. معبود یہاں کوئی مجھے دیکھ نہ پائے. روتی تھی سکینہ یہ دعا لب پر سجائے. معبود یہاں کوئی مجھے دیکھ نہ پائے. بکتی ہے کنیزیں یہاں جس جا میں کھڑی ہوں, مالک میرے میں بنت حسین ابن علی ہوں. ہے تیرے سوا, ہے تیرے سوا کون جو ذلت سے بچائے.